اب یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل براہ راست ان سے بات شروع ہو گئی. پہلے ذرا وہ اصولی باتیں کرنے کے بعد ذرا تھوڑا جسے کہتے ہیں نا تمہید باندھی، اور یعنی یہودیوں کے بارے میں بھی باتیں کی، کیونکہ یہودیوں سے یہ جلے ہوئے تھے تو ذرا تھوڑی سی ایک ان کے دلوں کو نرم کرنے کے بعد اب یہاں سے براہ راست جو ہے وہ خطاب شروع ہو رہا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو بھی اور نوح کو بھی اور ابراہیم کی اولاد کو بھی اور عمران کی اولاد کو بھی علی العالمین، سارے جہانوں کے اوپر. یہ بالکل جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کے بعد جب بنی اسماعیل کی طرف بات آئی تھی تو واپس کلام کو لے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اسی طرح یہاں پہ دیکھیے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد آل عمران. آل عمران جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام عمران تھا. تو یہ دو ہیں عمران، ایک حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ بھی عمران ہیں، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بھی عمران ہیں. ان میں فصل بہت 1400 سال کا فصل ہے، لیکن یعنی زمانی فاصلہ ہے. تو یہاں پہ ان عمران کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، آل عمران. آل عمران علی العالمین، جو سارے جہان والوں پر چنا. اور چننے کا مطلب یہ کہ ان کو نبوت کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رسانی کے لیے ان کو چن لیا. ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ کہا. اب یہ دوسرے عمران ہیں، یہ حضرت مریم کے جو والد محترم ہیں ان کا ذکر ہے. ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے یہ بات کہی. رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میں تیری نظر کرتی ہوں اس کو جو میرے پیٹ میں ہے. یعنی جب انہیں حمل ٹھہرا تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، تو اس کو میں جو بھی یہ عبادت خانہ ہے اس کی جو ہے خدمت کے لیے معمور کر دوں گی، میں اللہ کے حوالے کر دوں گی. تو اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں اس کو محررن، آزاد کرتے ہوئے، یعنی اپنی ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں رکھوں گی. ہوتی ہے نا گھر کی ذمہ داریاں، تو وہ اس کے اوپر نہیں ہوں گی، وہ خالص تیری بندگی کے لیے مخصوص کر دوں گی. فتقبل منی، تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو جب اس نے اس کو جنا، پیدا ہوا وہ، تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی پیدا کی ہے. واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے پیدا کیا. ولیس الذکر کالانثی، اور مرد نہیں ہوتا عورت کی طرح، یعنی مرد ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے. یہ ایک تو اس کا معنی یہ یوں بھی ہے، لیکن ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ زیادہ جو جس طرح کا یہ یہاں پہ یعنی ترتیب ہے اس میں وہ معنی زیادہ جچتا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، نہیں ہے کوئی مرد اس عورت جیسا، یعنی اس وقت جو بھی وہ وقت تھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. اب یہ کلام حضرت مریم کا، وہ بیچ میں بات یعنی جہاں تک اس کلام کا تعلق ہے کہ واللہ عالم بما وضعت، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اگلی جو بات ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ اللہ کی بات ہے یا حضرت مریم کی والدہ کی بات ہے، اس کی گنجائش ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے. لیکن یہ جو تیسری بات ہے یہ لازماً حضرت مریم کی والدہ کی بات ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اے میرے رب، اور شیطان اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے کسی بھی چھوت سے یا کسی بھی شر سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان مس کرتا ہے، اور یہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اس اعتبار سے بھی بہت یعنی مختلف ہے کہ ان کو شیطان نے چھوا بھی نہیں، وگرنہ یہ کہ اولاد آدم کے ساتھ وہ شیطان کا جو ہے ایک تعلق معمولی سا وہ اسی وقت سے قائم ہو جاتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس کا یہ نظر قبول کر لی، بہت اچھی طرح کا قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے پروان چڑھایا، بہت اچھا پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے کفالت میں دیا زکریا کے.
یعنی حضرت زکریا ان کے خالو تھے، یعنی جو حضرت جو مریم تھی ان کے خالو بنتے تھے حضرت زکریا، اور یہ نبی تھے، ان کی کفالت میں دے دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ظاہر ہے حضرت مریم کا حجرہ علیحدہ ہوگا، اور اب ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو حضرت زکریا وہاں پہ جاتے ہیں، تو جب بھی وہ وہاں پہ جاتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ پھل ہوتے، اور یہ اس معنی کی بھی گنجائش ہے کہ ان کی باتیں اتنی حکمت والی ہوتی، بصیرت والی ہوتی کہ حضرت زکریا بھی دھنگ رہ جاتے، تو ان کے اس علم کو بھی رزق کہا گیا۔ ویسے تو رزق کا اطلاق علم کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ سب سے بڑا رزق تو ہے ہی علم، اس سے بڑا رزق تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا نے کہا اے مریم یہ تمہیں کہاں سے مل گیا، یہ ساری کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہو تم، یہ جو باتیں تم کرتی ہو، یہ حکمت کی باتیں، یہ دانائی کی باتیں کہاں سے ملی تمہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ سب اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یوں حضرت زکریا نے بھی دعا کی اپنے رب سے، یعنی حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی اور ان کے یہ لا اولاد تھے، اور بہرحال ایک خواہش تو ہوتی ہے، دب جاتی ہے رفتہ رفتہ، پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہرحال اپنے ذہن کو مطمئن کر ہی لیتے ہیں، دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب حضرت مریم کے یہ انہوں نے دیکھے اوصاف، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بھی اولاد ہوتی، ان کے اس کے بھی کچھ اس طرح کے جو ہے وہ اس کے اندر بھی کیفیات ہوتی، تو اب انہوں نے جیسے بے تاب ہو کر اللہ سے دعا مانگی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہ فرمایا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب یہ والا جو جملہ ہے اس کو زیادہ اس دنیاوی رزق کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ اگر بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسمہ جو ہے یہ اس بڑھاپے میں جو ہے اولاد مل سکتی ہے، تو اس بنیاد پہ بھی انہوں نے مانگ لیا۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو ان کو پکارا فرشتوں نے کہ جب وہ کھڑے تھے اپنے حجرے میں مصلی پر، یعنی نماز میں کھڑے تھے کہ فرشتے آئے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے انہیں پکارا، اور پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی، یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ وہ اب حضرت مریم کا بیٹا تو بعد میں ہونا ہے نا، حضرت مسیح، تو اس کی تصدیق حضرت یحییٰ کریں گے، وہ اللہ کا کلمۃ اللہ ہیں تو ان کی تصدیق یہ کریں گے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو ساری بات کی جا رہی ہے نصارہ سے، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو کو اللہ کا تم نے بیٹا اس لیے بنایا کہ تمہیں ایک لنک مسنگ نظر آ رہا ہے کہ باپ نہیں ہے، تو اللہ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو تم ذرا سوچو نا، یہ واقعات بھی تو تمہارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں نا پہلے سے، جنہیں قرآن یہاں پہ نقل کر رہا ہے۔ تو یہ یحییٰ کے پیدا ہونے کی کیا صورت تھی وہاں؟ تو نہ یعنی ماں بھی جو تھی وہ بھی بانجھ تھی، اور جو والد تھے وہ بالکل یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکے تھے، وہ بھی یعنی اب ان کے ہاں وہ طاقت ہی نہیں رہی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو، تو یہ تو دونوں مسنگ تھے گویا، تو وہ اللہ نے ان کو یحییٰ دے دیا۔ تو یعنی یہ بات بھی ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر اس واقعے کو پہلے بیان کیا، پھر بعد میں وہ والا واقعہ آئے گا۔ مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدن، وہ سردار ہوگا، وحصورن، اور عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، محصور رہنے والا ہوگا، اپنے آپ میں رہنے والا ہوگا، یعنی اس کی عورتوں کی طرح رغبت نہیں ہوگی۔ ونبی من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب وہ حضرت زکریا حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میرے رب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے۔ اور بڑھاپا یہاں اس معنی میں جیسے سورہ مریم میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ بڑھاپے کی میں اس سطح کو پہنچ گیا ہوں جہاں بالکل بندہ جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، تو میں بڑھاپے کی اس سطح پہ پہنچا ہوں، تو کیسے اولاد ہو جائے گی میری؟ اور بیوی پہلے ہی سے بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ، کہا کہ یوں ہی اللہ نے فرمایا ہے، یفعل ما یشاء، اور وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
قال رب اجعل لی آیا، اب انہوں نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی حمل جب قرار پا جائے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو الٹرا ساؤنڈ کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بیوی بانجھ ہے، کوئی بوڑھی بھی ہے، کوئی حیض والا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ حمل قرار پا گیا؟ تو کوئی نشانی بتا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ جب حمل قرار پائے گا تو بات نہیں کر سکے گا کسی سے بھی 3 دن، سوائے اس کے کہ اشارے کنارے میں کوئی بات کر لے، زبان گنگ ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد رکھو اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔